السلام علیکم، میرا نام ہے قاضی مبشر اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف قاضی۔ ناظرین، آج سے 3000 سال پہلے ایک ایسا صندوق زمین پر موجود تھا جس میں صرف لکڑی اور سونا نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے سکینت رکھی گئی تھی۔ بنی اسرائیل جب بھی جنگ لڑتے یہ صندوق ان کے آگے ہوتا اور وہ کبھی ہارتے نہیں تھے، لیکن بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کی وجہ سے یہ صندوق کھو گیا۔ قرآن کہتا ہے فیہ سکینۃ من ربکم، یعنی اس میں تمہارے رب کی طرف سے سکون تھا۔ مگر آج وہ تابوت کہاں ہے؟ کیا وہ زمین کے نیچے دفن ہے یا کسی نے چھپا رکھا ہے؟ آج کے اس ویڈیو میں اس صندوق کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے کچھ باتیں میں آپ سب سے کرنا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ ایک فیس لیس چینل ہے، آپ لوگوں کو بتانا یہ تھا کہ اس چینل کی ہر ویڈیو جو آپ تک پہنچتی ہے اس کو بنانے میں کئی دن اور راتوں کی محنت شامل ہوتی ہے، جس میں ٹاپک سلیکشن، اسکرپٹ رائٹنگ، آڈیو ریکارڈ کرنا، آڈیو کو ایڈٹ کرنا اور پھر ویڈیو ایڈٹ کرنا، ہر سین کے لیے پرفیکٹ ویژولز ایڈ کرنا۔ اتنی محنت کے بعد جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ ویڈیو کی ریچ بہت کم آ رہی ہے تو سچ میں دل ٹوٹ جاتا ہے یار۔ تو دوستو، آپ سے گزارش یہ کرنی ہے کہ ویڈیو کو واچ کرنے کے بعد لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیا کریں۔ آپ کا ایک لائک، ایک کمنٹ یا ایک شیئر بہت زیادہ موٹیویٹ کرتا ہے۔ سوری بٹ یہ سب کہنا بہت ضروری ہو چکا ہے کیونکہ آلموسٹ 35 ویڈیوز ہو چکی ہیں اور چینل کو ابھی تک ریچ نہیں مل رہی۔ بہرحال بیک ٹو دا ٹاپک۔ ناظرین، آج سے کوئی 3000 سال پہلے جہاں آج بیت المقدس واقع ہے وہاں ایک قوم آباد تھی، بنی اسرائیل۔ ان کے پاس علم تھا مگر ایک چیز کی کمی تھی، ایک ایسا رہنما جو انہیں متحد کرے۔ لہٰذا وہ اپنے بزرگ کے پاس گئے اور کہا ہمارے لیے دعا کرو کہ ہمیں ایک نیک بادشاہ ملے۔ بزرگ نے دعا کی اور فرمایا اگر میری دعا قبول ہو گئی تو تمہیں ایک عادل اور رحم دل رہنما ملے گا اور اس کے ساتھ تمہارا صدیوں سے گمشدہ تابوت واپس مل جائے گا۔ اور پھر وہ معجزہ رونما ہوا، صدیوں سے کھویا ہوا تابوت واپس بنی اسرائیل کے پاس آ گیا، وہی جسے قرآن تابوت سکینہ کہتا ہے۔ یہ کوئی عام صندوق نہیں تھا، یہ وہ تابوت تھا جس پر اللہ کی طرف سے رحمت اور سکون نازل ہوتا تھا، اور اس صندوق کو بنی اسرائیل اپنی جنگوں میں ایک خفیہ ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے۔ اس صندوق کی برکت سے بنی اسرائیل اپنے ٹائم میں کبھی جنگ نہیں ہارے تھے۔ روایات کے مطابق یہ تابوت شمشاد کی لکڑی سے بنا ہوا تھا، لمبائی تقریباً 4 فٹ، چوڑائی 2.5 فٹ اور اس کے اوپر خاص سونے کی تہ چڑھی ہوئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا تھا، یعنی وہ صندوق جس کی ساخت وحی کے اشارے پر بنی تھی، اسی لیے اسے تابوت سکینہ کہا گیا، یعنی سکون رکھنے والا صندوق۔ یہ تابوت بیت المقدس کے مقدس ترین مقام پر رکھا گیا تھا، اسی چٹان پر جہاں سے صدیوں بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات آسمانوں کی جانب گئے۔ اس جگہ پر جانا عام آدمی کے لیے ممکن نہیں تھا سوائے بنی اسرائیل کے سب سے بڑے ربی کے۔ وہ داخل ہوتا اور اس تابوت کے قریب بیٹھ کر اللہ سے مناجات کرتا۔ اس صندوق کو بنی اسرائیل والے اپنی جنگوں میں بھی استعمال کرتے تھے۔ جب بھی بنی اسرائیل میدان جنگ میں اترتے یہ تابوت ان کے آگے آگے ہوتا۔ وہ سمجھتے کہ جب یہ صندوق ان کے ساتھ ہے تو شکست ناممکن ہے، اور حقیقت یہی تھی۔ جب تک تابوت ان کے درمیان رہا وہ کبھی مغلوب نہیں ہوئے۔ یہ تابوت ان کے ایمان کی علامت بن گیا، ان کی فوجوں کی طاقت اور ان کی قوم کا فخر۔ لیکن کچھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں رہتا۔ جس طرح ایک بزرگ نے اس تابوت کے واپسی کی پیش گوئی کی تھی، اسی طرح ایک نبی نے اس کے دوبارہ گم ہو جانے کی بھی خبر دے دی تھی، اور وہی ہوا۔ تقریباً 400 سال بعد جب بابل کے بادشاہ بخت نصر نے بیت المقدس کو جلا کر راکھ کر دیا تو یہ تابوت بھی کہیں کھو گیا۔ وقت گزرتا گیا، صدیاں بیت گئیں، لیکن تابوت سکینہ پھر بھی ظاہر نہ ہوا۔ لیکن ایک بات یقینی ہے، جب بابل کے بادشاہ نے حملہ کیا تب ایک بزرگ عالم نے تابوت کو بچانے کے لیے اسے اسی چٹان کے نیچے چھپا دیا تھا جس پر وہ رکھا ہوتا تھا۔
اور آج بھی بیت المقدس کی اس چٹان کے نیچے ایک سرنگ موجود ہے۔ پھر 11ویں اور 13ویں صدی آئیں، صلیبی جنگوں کا زمانہ، جب عیسائی راہبوں نے مقدس سرزمین پر قبضہ کیا اور وہاں سے بے شمار خزانے یورپ منتقل کیے۔ انہی راہبوں میں سے چند بعد میں نائٹس ٹیمپلر کے نام سے مشہور ہوئے، دنیا کے بہترین جنگجو اور خفیہ محافظ۔ ان کی پرانی تحریروں میں ایک جملہ بار بار آتا ہے: "We found a great biblical treasure"، یعنی ہمیں ایک عظیم بائبلی خزانہ ملا، اور یہی وہ خزانہ یعنی تابوت سکینہ سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ یہ صندوق فرانس کے کسی گرجا گھر کے اندر دفن کیا گیا ہے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں بعد میں ہٹلر کی نازی فوج نے بھی گہرائی میں کھدائیاں کی، صرف ایک مقصد کے لیے: تابوت سکینہ کی تلاش میں۔ مگر کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ تابوت سکینہ جیسا ایک اور صندوق بھی تھا جس کے بارے میں بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگا۔ حدیثی کتب میں آتا ہے کہ حضرت ذوالقرنین کو حضرت آدم کے قدیم خزانے میں ایسا ہی ایک تابوت ملا تھا جو سورج غروب ہونے کی جگہ پر چھپا ہوا تھا۔ روایات کے مطابق اس دوسرے تابوت کے اندر صرف ایک چیز تھی: ریشم کے 14 ٹکڑے، اور ہر ٹکڑے پر ایک نبی کی اصلی شبیہ کندہ تھی۔ یہ راز آج تک کسی کو معلوم نہیں کہ وہ 14 کپڑے کہاں گئے یا وہ تابوت آج کس زمین کے نیچے چھپا ہے۔ بہرحال، تابوت سکینہ ایک صندوق جس میں صرف چیزیں نہیں بلکہ سکون اور ایمان رکھا گیا تھا۔ ناظرین، سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ بنی اسرائیل یا یہودیوں کو آخر یہ تابوت چاہیے کیوں؟ انہیں دلوں کا سکون تو ہرگز نہیں چاہیے، تو انہیں چاہیے کیا؟ اصل بات یہ ہے کہ انہیں ناقابل شکست بننا ہے، اسی لیے صدیوں سے یہ اس صندوق کی تلاش میں ہیں، اور اس دوران جتنے بھی دعوے کیے گئے کہ ہمیں صندوق مل گیا، وہ سب محض دعوے ہیں، کیونکہ وہ صندوق آج تک کسی کو نہیں ملا۔ بعض علماء یہ بتاتے ہیں کہ وہ صندوق امام مہدی علیہ السلام کے زمانہ میں ظاہر ہوگا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان مبشر قاضی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔